سورہ انبیاء اور سورہ حج یہ دونوں 17ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ اور وہ کامل ایمان کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ گل گلزار کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں راحت ان کو دی۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام جو تقریباً 18 سال کم و بیش عرصہ بیماری کے اندر گزارا لیکن کبھی نہ شکری نہ کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا جوانی کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت فیصلہ وہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کو یاد کرنا اور اپنی غلطی کا احساس کرنا اور توبہ کرنا اور استغفار کرنا، یہ اس صورت کا حصہ ہے۔ سورہ حج کے اندر حج کی پوری تفصیل اور حج کی جو احکامات ہیں اور اس کی عظمت اور اہمیت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس پارے کے اندر ان اہم واقعات کو عصری تطبیق کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمان بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمان کے لیے آج کا یہ پارہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ آزمائش سے بیداری تک، یہ انبیاء کی سنت اور برصغیر کے اندر بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ کی ایک اجتماعی ذمہ داری کے لیے یہ پیغام ہے۔ قرآنی بیانیے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دیکھیں سورہ انبیاء اور سورہ حج میں جلیل القدر پیغمبروں کی آزمائشیں ہیں، تفصیل سے ان کا ذکر ہے۔ یہ واقعات محض قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی لائے عمل ہیں، اور ہر بڑی آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کامل توکل اور بالآخر ایک عظیم الشان بیداری پوشیدہ ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انفرادی آزمائشوں کو سمجھ کر امت کی موجودہ اجتماعی ذمہ داریوں کا تعین کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آگ کی دیکھتی آزمائش ہے کہ بت شکنی کے بعد نمرود اور اس کی قوم نے ایک کوٹی جیسے کے مقام پر 40 دن تک لکڑیاں جلائی اور جمع کی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ پرندے بھی تپش سے جل جاتے تھے، قریب جانا ناممکن تھا، لہٰذا ابلیس اور ہیزون نامی شخص کے مشورے پر منجنیق تیار کی گئی۔ زمین و آسمان کے فرشتے تڑپ اٹھے اور مدد کی پیشکش کی، لیکن مدد انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اور صرف اللہ سے ہوگی۔ تو کامل توکل اور آگ کا گلزار بن جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جواب دی کہ میرا رب حال جانتا ہے، وہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ حکم الہی ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اگر سلامتی نہ کہا جاتا تو ٹھنڈک جان لیوا ہوتی۔ صرف رسیاں جلیں، آگ کے درمیان میٹھے پانی کا چشمہ اور پھول کھل اٹھے۔ نمرود حیرت زدہ رہ گیا اور عظمت الہی کا اقرار کرتے ہوئے 4000 جو گائے ہیں وہ اس نے قربان کی، لیکن ظاہر نمرود تھا تو نمرود نے کبھی بھی جو اللہ کا کلمہ ہے وہ اس نے نہیں پڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام عدل اور حکمت کی بیداری کہ 11 سالہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے ان کا اجتہاد کہ کھیت والا، یعنی ایک تنازع ہو گیا تھا کہ رات کے وقت ایک شخص کی بکریاں جو ہے اس نے دوسرے کا کھیت تباہ کر دیا تھا، تو اب اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ نقصان کے بدلے بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، یہ ایک روایتی انصاف ہے۔ لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتہاد یوں کرتے ہیں کہ کھیت والا بکریوں کے دودھ اون سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ فصل بحال ہو جائے اور پھر بکریاں واپس کر دی جائیں۔ اب یہ فیصلہ نقصان کے ازالے کی عظیم قرآنی نظیر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اور نقصان کی کٹھن آزمائش میں اللہ نے 500 زرعی زمینیں، کثیر مال، 14 بچے عطا کیے تھے جو سب چھن گئے۔ جسم شدید بیماری کا شکار ہوا، بستی والوں نے کوڑے کرکٹ پر چھوڑ دیا۔ بے مثال استقامت، 18 سال تک شفا نہیں کیا۔ فرمایا 80 سال خوشحالی میں گزارے، شفا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جب تک آزمائش کی مدت برابر نہ ہو جائے۔ صرف ایک وفادار بیوی نے ساتھ دیا جبکہ دوستوں نے تانے دیے۔ ادب دعا اور صبر کا عظیم انعام، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب دوستوں کے تانوں سے دل رنجیدہ ہوا تو انتہائی ادب سے رب کو پکارا، حکم ہوا اپنا پیر زمین پر مارو۔ چشمہ پھوٹنے سے ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہوئیں اور جوانی لوٹ آئی۔ اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، مال و اسباب اور اولاد دگنی کر کے اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹائی۔ حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں توبہ کی بیداری ہے کہ قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر اللہ کی حتمی اجازت کے بغیر غصے میں بستی چھوڑ دی۔ 3 تاریکیوں یعنی رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ قرآن اندازی کے بعد سمندر پہ پھینکے گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ نے نجات دی جو اس بات کی دلیل ہے کہ سچی توبہ ہر تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔
اور یجوج ماجوج کا ذکر اور غفلت کا انجام ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک جن کی رکاوٹ سد ہے، یعنی وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، آخری ایام میں کھول دی جائے گی۔ وہ ہر اونچائی حدبی ینسلون سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ اس وقت کفار کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی مگر وہ بیداری کام نہیں آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ ہلاک ہوں گے۔ انتباہ یہ کہ مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے بیدار ہونا لازمی ہے۔ سورہ حج ہے کہ تخلیق انسانی اور عبادت کی روح ہے کہ جو رب ان مراحل سے گزار سکتا ہے وہ موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ عبادت کی اصل روح ظاہری رسومات میں نہیں بلکہ دلی خلوص میں ہے۔ سورت کا آغاز قیامت کے زلزلے اور انسان کی تخلیق کے مراحل یعنی مٹی سے بڑھاپے تک کے بیان سے ہوتا ہے۔ حج اور قربانی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تک قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ماضی کی یہ واقعات محض قصے نہیں ہیں، یہ برصغیر کے موجودہ معاشی، معاشرتی اور سیاسی بحرانوں میں امت مسلمہ کے لیے ایک واضح اور عملی لائحہ عمل ہے۔ جدید بحرانوں میں صبر اور توکل کا اطلاق۔ مسئلہ یہ کہ برصغیر آج شدید مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اگر اپنائی جائے کہ بحران جتنا بھی شدید ہو، جیسے نمرود، اسباب کے ساتھ رب ذوالجلال پر کامل توکل حسبی اللہ کی ہی نجات کا راستہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کی سنت کے نقصانات اور بیماریوں پر شکوہ کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامنا اور رب سے رجوع کرنا، یہ ہماری پہلی سماجی اور روحانی ضرورت ہے۔ معاشرے میں عدل بحالی کا قیام۔ مسئلہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی، زمینی اور کاروباری تنازعات عام ہیں اور نظام عدل تاخیر یا انتقام کا شکار ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی سنت انصاف محض سزا دینے کا نام نہیں بلکہ ایسا درمیانی راستہ نکالنے کا نام ہے جس سے معاشرتی توازن بحال ہو۔ ہمارے پنچایتی اور عدالتی نظام کو اس قرآنی حکمت سے سبق سیکھ کر تنازعات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ قائدین کی ذمہ داری اور وحدت امت ہے کہ یونس علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے کہ علماء اور مصلحین کا بگاڑ دیکھ کر مایوس ہونا اور عوام کو چھوڑ دینا انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ انہیں تلخیاں برداشت کر کے بیداری کی کوشش کرنی چاہیے۔ مناسک حج کا پیغام یہ ہے کہ قربانی کا مقصد مسلکی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو مٹا کر ایک امت واحدہ کی تشکیل ہے۔ ظاہری رسوم پرستی کو چھوڑ کر اپنی انا اور گروہی یہ مفادات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ حتمی منزل یہ ہے کہ صالحین کی وراثت ان الارض یرثها عبادی الصالحون کی دعوت اور گواہی، پوری انسانیت پر حق کی عملی گواہی دینا، شہداء علی الناس، اقامت دین، اقتدار ملنے پر عام عدل قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، مسلسل جدوجہد اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش، جہاد اور اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ انبیاء کی آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ حسن عمل اور استقامت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں پر ہم سلائیڈز کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ایک مختصر سی آڈیو کو بھی ہم یہاں پہ سن لیتے ہیں تاکہ پورے خلاصے کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے۔ آج ہم قرآن کے 17ویں پارے میں موجود انبیاء کی کٹھن آزمائشوں کا ایک فوری اور جامع جائزہ لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ محض ماضی کے پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ آج کے دور میں ہمارے اپنے بحرانوں سے نکلنے کا ایک انتہائی پریکٹیکل راستہ دکھاتے ہیں۔ تو پہلی بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل توکل کی۔ ذرا تصور کریں، جب حق بات کہنے پر ایک ظالم بادشاہ نے انہیں دہکتی ہوئی خوفناک آگ میں پھینکوایا تو انہوں نے گھبرانے کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ اسی پختہ یقین کی بدولت وہ آگ ان کے لیے بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنا بھروسہ کیسے قائم رکھنا ہے۔ اب دوسری بات حضرت ایوب علیہ السلام کے بے مثال صبر کی۔ سوچئے، مسلسل 18 سال تک ان کی صحت، مال اور اولاد سب کچھ چھن گیا۔ بالکل اکیلے رہ جانے کے باوجود انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ بہت ادب سے اللہ کو پکارا، اور نتیجہ اللہ نے نہ صرف ان کی بیماریاں دور کیں بلکہ مال اور اولاد دگنا کر کے واپس لوٹا دیے۔ اور آخر میں تیسری اہم بات کہ آج ہم ان واقعات سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، حالات چاہے جتنے بھی تاریک ہوں، مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے گہرے اندھیرے میں بھی امید نہیں چھوڑی، اسی طرح معاشرتی جھگڑوں میں ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سمجھداری سے انصاف کرنا چاہیے، اور حج کے پیغام کی طرح اپنے سارے تعصبات مٹا کر ایک متحد قوم بننا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی کی ہر کڑی آزمائش دراصل آپ کی روحانی اور سماجی بیداری کا ایک نیا راستہ کھولتی ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ صبر اور کامل توکل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ بہت خوب۔
اسی کے ساتھ ہمارا یہ خلاصہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم 18ویں پارے کا خلاصہ لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.